سب ہے شاہد. آئے ہائے یہ میری وحدت کے کہاں تک یہ پنڈال بولے, کہاں تک میں انہیں سلام کروں, یہ میری وحدت کے سب ہے شاہد. کسا کے نیچے جو مرد و زن ہے, یہ کسا کے نیچے توجہ کرنا, یہ میری وحدت کے سب ہے شاہد. کسا کے نیچے جو مرد و زن ہے. جبرائیل سن, اگر میں سمٹوں تو ہوں اکیلا, اگر میں بکھروں تو پنج تن. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر, اللہ کو سلام ہے. اگر میں سمٹوں تو ہوں اکیلا, اگر میں بکھروں پنج تن ہے. مجھے ابھی آتے ہوئے ایک حکم کیا, پاک سیدہ کے چند القابات ہیں, پورے پاکستان میں پڑھے, اور میری اپنی ذاتی محنت ہے. بادشاہ نے عزتوں سے نوازا تو آپ نے کیونکہ آپ کے بیٹے کو بڑی عزتوں سے نوازا. اگر کسی کے ہو تو پھر زبان بازاری کتوں کے حوالے اپنی زبان کے چل جائیں گا, اف نہیں کروں گا. علی حیدر بادشاہ تجھے عزتوں سے نوازے. لفظ سننا, کسے سیدہ کہتے ہیں. میری اوقات ہی نہیں ہے, میری پسند ہی نہیں ہے کہ میں پاک سیدہ بیان کر سکوں, آپ سن سکے. اگر دل میں اتر آئے پاک سیدہ کے فضائل تو میرے ساتھ بولا ایک اتنی بلند صلوات پڑھ لی جائے کہ پڑھنے پہ دل آ جائے. اللہم ہے توجہ. کسے فاطمہ کہتے ہیں, کسے فاطمہ کہتے ہیں. مخدومہ حجہ تطہیر فاطمہ. نہیں توجہ توجہ. مخدومہ حجہ تطہیر فاطمہ, معصومہ صفحہ تنویر فاطمہ, مادر مظلوم فاطمہ, دختر نیک معصوم فاطمہ, حجل اللہ اعزاز فاطمہ, تیارہ فلک قبول فاطمہ, ستارہ بنت رسول فاطمہ, بزائے احمد فاطمہ, بذات محمد فاطمہ, سرمایہ علی فاطمہ, خاصہ مستورات فاطمہ, خلاصہ کائنات فاطمہ. کون فاطمہ؟ توجہ کرنا. سیدہ فاطمہ, طاہرہ فاطمہ, عابدہ فاطمہ, راضیہ فاطمہ, مرضیہ فاطمہ, ساجدہ فاطمہ, عالمہ فاطمہ, معلمہ فاطمہ, مطہرہ فاطمہ, مظلومہ فاطمہ. نا 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 لاہور والو, شرافت کا تاج جس کے سر پہ سجے اسے فاطمہ کہتے ہیں. شرافت کا تاج, توجہ توجہ, تو میں حسین کا واسطہ لفظ کہہ رہا ہوں. شرافت کا تاج جس کے سر پہ سجے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ماہ برج و طہارت فاطمہ, حشمت نیر چرخ کرامت فاطمہ, میوہ نقل و جلالت فاطمہ. ارے کون فاطمہ؟ جنت کے سرداروں کی ماں فاطمہ, جنت کے سرداروں کی ماں فاطمہ. کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ ائمۃ اللہ فاطمہ, حجت اللہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ جو ائمۃ اللہ بھی ہے, جو حجت اللہ بھی ہے, زوجہ ولی اللہ بھی ہے, کلمۃ اللہ التامہ ہے, حجاب اللہ المرقہ ہے, نقبۃ الابیہ ہے, سیدۃ الکبریٰ ہے, کلمۃ التقویٰ ہے, حرۃ الحرہ ہے, زہرۃ الزہرا ہے, معرفت اللہ ہے. بابا جی کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ میری تو فساد نہیں ہے, تو کہاں تک سنے گا؟ جس کی سیرت سورہ قرآن میں نظر آئے, جس کی شادی سورہ رحمان میں نظر آئے, جس کا بڑا حسن ہو, چھوٹا حسین ہو, جس کی شان میں نازل مرج البحرین ہو, جس کے گھر کی شجاعت دیکھنی ہو تو عہد و بدر کو دیکھو, سخاوت کا سورہ دہر چرچا کرے, تمہیں بولنے نہیں آتا. جس کی مادر اسلام پہ اپنا خرچہ کرے, کون فاطمہ؟ عصمت کا حصار فاطمہ, عظمت کا حجاب فاطمہ, تطہیر کی مالک فاطمہ, اللہ کی کنیز خاص فاطمہ. ارے لاہور والوں کسے سیدہ کہتے ہیں؟ اب توجہ کرنا. الحمد کی کرن فاطمہ, والناس کی صبح فاطمہ, یاسین کے گھر کی زینت فاطمہ. رکیے گا, جسے فاطمہ کہتے ہیں. اور لاہور والوں جو سیدہ بھی ہے, جو طاہرہ بھی ہے, جو عابدہ بھی ہے, جو راضیہ بھی ہے, جو مرضیہ بھی ہے, جو ساجدہ بھی ہے, جو عالمہ بھی ہے, امو ابیہ فاطمہ, یعنی اپنے بابا کی ماں فاطمہ, اپنے بابا کی توجہ, اپنے بابا کی ماں فاطمہ. پورا پنڈال اٹھ کے داد دے, لفظ کی قیمت نہیں ہے. کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ ہم شکل نبی فاطمہ, ہم کردار نبی فاطمہ, ہم گفتار نبی فاطمہ, ہم رفتار نبی فاطمہ. لاہور والوں اتنا عظیم نبی اللہ قرآن میں کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی مزمل, کبھی مدثر, کبھی سراج المنیر کہہ رہا ہے. اتنا عظیم نبی کہ جس کی آمد پر 1,23,999 نبی تعظیماً کھڑے ہو, اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد جسے دیکھ کے واجب سمجھ کے کھڑا ہو جائے, اسے فاطمہ زہرا. آپ جی, آپ جی لاکھوں سلام. محمد جسے دیکھ کے, چار مصرے پڑھ جائیں,
مقام برق یہی ہے کہ پھول راضی ہو. میری ایڈی محنت کے بعد تو نہ بول، تیرا اپنا معیار ہے، میرے اپنے نصیب ہے، میں نے ڈیری کھولنی نہیں ہے، میں نے صرف جہاں تک تیری توجہ ہوئی وہاں تک تو میں سلام کروں گا. میں کہہ رہا ہوں مقام برق یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. نہیں 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 توقیر اقبال کے نا دو شعر ہیں. علامہ اقبال نے وجن دو شعر لکھے. وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے، لو اعداد آگی منو تو میں راضی ہاں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، بولو ہر بچے کو یاد ہے یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، چار مصرے میں تیرے حوالے کراؤں. مگر مقام برق یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے تمہیں ولائے علی کی قسم ہے دل میں مصرع اترے اور بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا، میں نے اس کے سر پہ آ کے اسے سلام لازمی کرنا ہے. مگر وہ مقام برق یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. اور جس سے بھی کہو گے مانیں گے رضی اللہ، شرط یہی ہے بطول راضی. اور لکا سلام علی حق علی حق علی حق علی 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 علی. بس لاکھ سلام ہے، بس راضی رہے. اچھا 10 منٹ اور پڑھ سکتے ہیں، بس ٹھیک ہو. آپ جی ہیں لاکھ سلام کر. مقام برق یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے بھی کہو گے. اچھا 4 میں سور پڑھتے ہیں. اسی کے در پہ رکوں ٹھہروں اور سلام کروں. اسی کے در پہ رکوں ٹھہروں اور سلام کہوں. اسی کے در پہ رکوں ٹھہروں اور سلام کروں. بسط خلوص عقیدت کا اہتمام کروں. میں نہیں کہہ رہا حسن بھائی، محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. کچھ یہ نیوز کی پٹی تو پار نہیں رہا یار، جو پل پل میں بدل جائے، جو فوری سرخی چینج ہو جائے. نہ بابا، فضائل آل محمد ہے، فضائل سیدہ ہے. مگر اسی کے در پہ رکوں ٹھہروں اور سلام کروں. بسط خلوص عقیدت کا اہتمام کروں. اسی کے در پہ رکوں. محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اسی کے در پہ رکوں. بھاجن میں نے آتے ساتھ بات کی تھی، میری کوئی بھی شعر، میرا کوئی بھی بات یا حدیث ہوگی یا قرآن ہوگا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، مصرع پڑھنے لگا ہوں. اگر قرآن حدیث سے ہٹ کر ہو، میرے بازاری کتب کے حوالے پھر زبان کر دینا. بار بار یہ ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں. اگر میرا لفظ کسی غیر کے ساتھ تضادم کرے تو بھاجن نہ بولنا، توجہ کرنا. اسی کے در پہ رکوں ٹھہروں اور سلام کروں. بسط خلوص عقیدت کا اہتمام کروں. وہ اس واسطے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو، ارے کوئی تو ہونا کہ میں جس کا احترام کروں. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اور لکا سلام ہے، ہائے کروڑا. اسی کے در پہ رکوع ٹھہروں اور سلام کروں. بسط خلوص عقیدت کا اہتمام کروں. وہ اس واسطے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو، کوئی تو ہونا کہ میں جس کا احترام کروں. نہ مار سکینہ کو تماچے شمر. زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 منٹ، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. ایک غربت کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. اگر تیرا دل ماننا ہے تو تو ماتم کرے گا. یہ میرے بندوں کے ہاتھ دیکھنا، میں سید ہوں، تمہارا بیٹا ہوں، سفر کر کے آ گیا ہوں. فضائل میں تم نے جیسے بولا، میں باغ سیدہ راضی ہوں تم سے. لیکن مصعب اس بی بی کا جو شام سے چل کے آ گئی ہے. سردار 2 مصرے ہیں، میں مصلے پہ رات کو روتا ہوں بیٹھ کے. جب نماز پڑھتا ہوں نا تو یہ مصر 2 لازمی پڑھتا ہوں. یہ میری زندگی کے اصول بن گئے ہیں 2 مصرے. یہ فجر کی نماز کے وقت میں 2 مصرے پڑھ کے اپنے آپ کو خود ماتم کرتا ہوں. مصرے 2 سننا. نہ مار سکینہ کو تماچے شمر. نہیں تو امیر ہے، پھر سن. نہ مار سکینہ کو تماچے شمر. احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے. او میں بسم اللہ کرا اور سوامی نگر والا رو کے سجاد کا پلو پڑھ کے کہتی تھی، سجاد اس سے پوچھ میرا جرم کیا ہے. بابا بھی میرا مارا گیا، شمر ہر موڑ پہ مجھے تماچے
کرماتا ہوں چیخے مار کے رہو سیدہ کے مصائفہ رہو میں بسم اللہ کرا شبیر کی 4 سال کی ضعیف بیٹی ہے میں بسم اللہ کرا جسے اب بھی ماتم نہیں نہ آتا نا ایک سوال کا جواب تو دو سردار جو اس کی اب تک ہائے نہیں نکلی مجھے ایک سوال کا جواب دو ایک سوال کا تم سے ایک سوال کرنے کا تمہارا سیدہ بیٹا ہے تمہارا بھاجن کسی کا 5 سال کا بچہ ہو نا بندہ اس کو گالی نکالے بندہ بندوقیں نکال لیتا ہے تیری جرت کیسے پڑی تو نے میرے بیٹے کو گالی نکالی مقدر سجاد کا تھا شام کے بازار میں شمر نے سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے منہ پہ تماچا مار کے کہتا تھا بلا غازی کو جس کے سہارے وطن چھوڑ گیا کرماتا میں بسم اللہ کرا تیاری کر میں بسم اللہ کرا تماچا مار کے کہتا تھا تو بیگی کی بیٹی ہے اس وقت چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی تھی تماچے مار لے میرے باپ کو باغی نہ کہہ او میرا باپ نمازی کرماتا میں بسم اللہ کرا تیاری کرو میں نے غربت سیدہ پر نہیں جی نو کروں میں بسم اللہ کرا رو کے کہتی تھی نہ کہہ میرے باپ کو باغی نماز کی حالت میں مارا گیا میرا بابا اچھا چلو رو پڑے ہو ایک سوال کا جواب تو دو یا سیدہ بی بی مجھے معاف کرنا جسے اب تک جو رو نہیں نہ سکا ایک سوال کا جواب دو کسی کی 4 سال کی بہن لازمی ہوگی مجمع میں سے کسی کی 4 سال کی بیٹی ہوگی اچھا غربت کا اندازہ کرنا ہے نا تو گھر جا کے نا اپنی 4 سال کی بہن یا بیٹی کو لائٹ آف کر کے کسی حجرے میں بند کر تھوڑی دیر بعد کہے کہ بابا مجھے باہر نکال میرا دم گھٹتا ہے اب تو پتہ نہیں کتنا امیر بیٹا ہے شام کے زندان میں منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے سجاد مجھے تیری داڑھی نظر نہیں آتی میں بسم اللہ کرا اور میں بسم اللہ کرا کربلا بن گئی ہے یار یہاں کرما تو میں بسم اللہ کرا سجاد مجھے تیری داڑھی نظر میں بسم اللہ کرا ابن منذر تیرے امام کو ملنے آیا جب شام کی قید نبھا کے ہے نا تیرا 4تھا لال ولایت کا اس نے تیرے امام کو آ کے سلام کیا تیرا امام سردار خون رو رہا تھا رو کے کہتا ہے سجاد ابھی تک خون رو رہا ہے آواز دے کے کہا میں خون روؤں گا آواز 1 منٹ ہے میں تیرا نوکر ہوں پتر آتے میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھنا غربت سننا یار دیکھ کہتا ہے سجاد یہ خون رونا بند کر دے آواز دے کے کہا ابن منذر کیوں خون رونا بند کروں آواز شام غریبہ کے بعد تیرے سوا بچے کون ہے نہیں آتا ماتم نہیں آتا اٹھ کے چلا جا وہ بندہ میں ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں جملہ 1 منٹ دا رہا ہے کہ تو کتنا ماتم کرے گا اگلے جملے پہ آواز دے کے کہتا خون رونا بند کر دے آوازی میں خون رونا بند کروں آوازی شام غریبہ کے بعد تیرے سوا بچہ ہی کون ہے آوازی میں خون رونا بند نہیں کروں گا آوازی مولا کیوں نہیں کرے گا آوازی ابن منذر ایک سوال کا جواب دے دے میں سجاد آج کے بعد خون نہیں روں گا بندہ غیرت مند ہو اور کہ مجھے ماتم پہ دل نہیں آتا اب وہ بندہ میری طرف دیکھے پتھر بھی رکھو وہ بھی ماتم کرے گا وہ بھی پگھل جائے گا اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں ہوتا سجاد نے ابن منذر کی طرف دیکھا آزادہ رو کے فرماتے ہیں ابن منذر صرف اتنا بتا کسی غیرت مند بیٹے کے سامنے شمر اس کے ہاتھوں سے اس کی ماں کی چادر لوٹ لے ابن منذر میں وہ غریب اور شام غریبہ شمر نے میرے ہاتھ کرماتا میں بسم اللہ کرا جو رو پڑے ہو جس کا ماتم کرنے میں دل بنا ہے میں بسم اللہ کرا آواز دے کہتا ہے اچھا مولا غربت کا جملہ سننے سے بھائی جان اس سے بڑا غربت کا جملہ کوئی نہیں سکتا آواز دے کہتا ہے اچھا مولا خون رونا بند نہیں نہ کرتا یہ خون جاری کہاں سے ہوا ابن منذر کہتا ہے میں نے 1 بار کہا سجاد نے 1 دن میں 700 مرتبہ کہا امیر شام ابن منذر کہا گئی ہم سیدوں کو شام عزادارو شام کا نام آنا تھا ابن منذر کہتے ہیں میں نے تیرے امام کے سامنے ہاتھ باندھ لیے میں نے رو کے کہا مولا اس شام میں ہوا کیا آواز ابن منذر بڑا ظلم ہوا ہے آواز دادی کے زخمی پہلو کا آواز تھا بتا تجھے اس شام میں ہوا کیا جو رو پڑے ہو جس کی ہائے نکل آئی اب اس بندے کے ساتھ میری بات ہے رو کے فرمایا ابن منذر مر جائے گا آوازی بتا تو صحیح آوازی ابن منذر میں شام کے بازار میں
داخل ہوا. میری 4 سال کی بہن بابا بابا کر کے رو رہی تھی. آواز یہ ہو میری 4 سال کی بہن نے بابا بابا کر کے رونا شروع کیا. آواز یہ اللہ لعنت کرے شمر پہ. یہ ہر موڑ پہ میری بہن کو تماچا مارتا. جیسے ہی شام کا بازار نہ آیا نا, میری 4 سال کی بہن چلتی چلتی میرے قریب آئی, رو کے کہتی سجاد سجاد میں تیری یتیم بہن, سجاد میں تیری اللہ راضی بہن, سجاد میں تیری قیدن بہن. آوازی بہن بازار میں منتے بہن ہوا کیا, بھائی کا پلو پڑھ کے نا رو کے کہتی سجاد کل شمرے اللہ شزربو السودے علی وجہی. سجاد میں تیری یتیم بہن اس لائن سے کہہ مجھے تماچے مار لے اور مجھے تازیانے نہ مارے. سجاد میرا قد چھوٹا اور تازیانے نہ فرماتا. کہا ہے او شبیر کی بیٹی, آخری جملہ جس نے ماتم کرنا ہے عزادارو وہ میری طرف دیکھے. آواز ابن منظر مر جاؤں یہ منظر نہ دیکھتا. آواز مولا کون سا, آواز یہی جملہ کہتی کہتی میری بہن شام کے دربار میں داخل ہوئی. یا میری بہن بابا بابا کر کے رو رہی تھی, یزید نے شراب کا جام اٹھایا, میری 4 سال کی بہن کے قریب آیا. قریب آ کے کہتا ہے شمر اس بچی کو خاموش کرا. آوازی میں نے بڑے تماچے مارے, میں نے بڑے تازیانے مارے, یہ بچی خاموش نہیں ہوتی. جتنے عزادار ہونا اب مجھے معافی دینا, غربت کا جملہ مشکل ہے, تو برداشت کرنا کر تیرا اپنا مقدر ہے, تو ماتم کرنا کر تیرا اپنا مقدر ہے. مجھ سید کے نصیب آپ نے آواز دے کے کہا ابن منظر. میری بہن بابا بابا کر کے رو رہی تھی. شمر آگے بڑھا, اس نے کہا میں نے بڑے تماچے مارے, میں نے بڑے تازیانے مارے, یہ بچی خاموش نہیں ہوتی. آواز ابن منظر اللہ لعنت کرے زجر ابن قیس پہ. یہ حرامی کرسی سے اٹھا. عزاداروں اس لائن کے ہاتھ میں نا اب مجھے معافی دینا. ایک رسی تھی, اس نے میری 4 سال کی بہن کے عزاداروں گلے میں رسی. سکینہ رو کے کہتی ہے بھیا سجاد. کچھ دعا فرمائیں. سید علی رضا زوجہ بیمار ہے, مولا ان کو شفاء کلی و عاجلہ عنایت فرمائیں. والدہ عرفان بیمار ہے, مولا ان کو صحت و تندرستی عنایت فرمائیں. چند اعلانات سماعت فرما لیں. 26 صفر المظفر برمقام جامعہ فاطمیہ مسلم آباد سمیت عزیز پوری زیر اہتمام ملک شاہد و برادران نواب کربلا کا ماتم ہوگا. بعد از آغاز مجلس ہوگا انشاءاللہ 2 بجے دن. علاوہ دیگر کے سید اقبال حسین رجاد شاہ 6 بجے پڑھیں گے, قاضی وسیم عباس صفدر 5 بجے پڑھیں گے, مرتضیٰ مہدی 4 بجے پڑھیں گے اور رضوان قیامت ان سے پہلے پڑھیں گے. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے. بلند تر صلوات پر آل محمد کی بارگاہ میں صلی اللہ محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پر آل محمد کی بارگاہ میں مومنین یک زبان بلند تر صلوات پر آل محمد کی بارگاہ میں. اسی امام بارگاہ میں 23 2 روزہ مجالس بسلسلہ شہادت شاہ خراسان امام رضا علیہ السلام کا ماتم ہوگا, جس سے علاوہ دیگر کے بعد از نماز مغرب انشاءاللہ مجلس رضا 23 اور 24 کو شروع ہو جائے گی, جس سے علاوہ دیگر کے جناب سید ابصار حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے, اور 24 صفر کو عالمی شہرت یافتہ نوح خان فرحان علی وارث خطاب فرمائیں گے. بعد از اختتام مجلس شبیہ تابوت حضرت امام رضا علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی اور پرسرائز امام عالی مقام کیا جائے گا. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے. 29 صفر برمقام سید علی حسن شاہ بلاک سیدہ پیلی کوٹھی چوک شوالا میں مجلس آزاد منعقد ہوگی, جس سے علاوہ دیگر کے ملک کے بہترین نام پر پڑھنے والے ذاکرین اسلام و خطیب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے.
11 تا 18 सफ़र पर मकान सैयद मंजूर हुसैन ज़ैदी मजलिसी आज़ा मुनक़िद होगी, जिससे अलावा दीगर के रोज़ाना की बुनियाद पर मौलाना सैयद मुनव्वर हुसैन ज़ैदी साहब खिताब फरमाएंगे। 16 सफ़र को शौकत रज़ा शौकत खिताब फरमाएंगे और 18 सफ़र को आकल रज़ा आकल खिताब फरमाएंगे। 18 सफ़र को बाद से इख्तिताम मजलिस शबीए ताबूत व शबीए ज़ुलजना की बरामदगी होगी। आप तमाम मोमिनीन से भरपूर शिरकत की इस्तदा है। 19 सफ़र मुज़फ़्फ़र बरमकान पीरी कोठी तज़ाबाता सैयद असद ज़ैदी की ज़ेर तमाम मजलिसी आज़ा मुनक़िद होगी बाद नमाज़ मग़रिब इंशाअल्लाह, जिससे अलावा दीगर की सुज़ सनत के लिए अज़ीज़ ज़ैदी बरादरान खिताब फरमाएंगे और हरफ़ आखिर की हैसियत से क़िबला काबा जनाब सैयद मोहम्मद ज़फ़र नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। बाद से इख्तिताम मजलिस मातम इमाम आली मकाम बर्पा किया जाएगा। 29 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बरमकान उस्ताद नज़र मरहूम के घर धोबी घाट में मजलिसी आज़ा मुनक़िद होगी, जिससे अलावा दीगर के